أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه الأعدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوف الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا وسيد المرسلين وخاتم النبيين خير خلق الله أجمعين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين وسيما بقية الله في الأرضين اللهم صل على محمد وعجل فرجه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب درود پر یہ محمد وآلہ اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد السلام على الحسين المظلوم الشهيد السلام على الأسير الكربات وقتيل العبرات زیارت اربعین کا یہ سلام آج غروب سے لے کر ہر طرف ہر جگہ سے ایک ہی بات نہیں دکھ رہی ہے کہ محرم کا چاند نظر آ گیا۔ تاریخ انسانیت کا رنگین اور خونین ترین چاند کل آخری سورج جب ڈوبا تھا، ظاہراً اس غروب آفتاب کی سرخی کو دیکھتے ہی امام رضا علیہ السلام اپنے بابا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نظر آ جاتا تھا تو پھر میرے بابا کو کوئی مسکراتا نہیں دیکھتا تھا۔ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر مہینے کا چاند تلاش کرنا پڑتا تھا، لیکن محرم کے چاند کے لیے ہم دیکھا کرتے تھے جب جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو جائیں ہم سمجھ جاتے تھے محرم کا چاند نمودار۔
عزیزان، آپ خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ایک مرتبہ پھر خداوند تعالی نے سلامتی ایمان و عقیدے کے ساتھ یہ توفیق دی کہ ذکر حسین میں شامل ہو سکے، اس عزائے سید الشہداء میں اپنا حصہ ڈال سکے، ورنہ آنکھوں کا تو کام ہی رونا ہے۔ لیکن جیسا معصوم نے فرمایا کہ ہر رونا کبھی ہو سکتا ہے علاوہ حسین پہ رونے کے، شاید اسی وجہ سے کہ خود امام حسین نے اپنے لیے کہا تھا انا قتیل العبرا، میں کشتہ اشک ہوں، مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا لا یذکرنی مؤمن الا استعبرا، کوئی مومن مجھے یاد نہیں کرے گا مگر یہ کہ گریاں حالت میں روتے ہوئے یاد کرے۔ کمال ہے۔ تاریخ اسلام کے مطابق اہل اسلام اپنے نئے سال کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور ہمیں شیعیان اہل بیت کو اگر خوشی ہے تو صرف اس بات کی ہے کہ خدا نے ایک مرتبہ پھر موقع دیا کہ عزائے سید الشہداء میں شرکت کر سکے، بے شک، اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ نہ جانے کب سے انتظار ہو رہا ہوگا کہ کب محرم آئے گا، کب ایسا موقع نصیب ہوگا کہ ہم امام کا گریہ کر سکے، ہم امام کو پرسہ دے سکے۔ بس عزیزو، جب کوئی مہمان آپ کے گھر آ رہا ہو تو اس کے لیے تھوڑی بہت تو تیاری کی جاتی ہے، اس کو کیا کھلانا ہے، کہاں بٹھانا ہے، کیسے بیٹھے گا، کیا پیش کریں گے، کیا اسے پسند ہے، کیا اسے ناپسند ہے، کون سی چیزیں وہ پسند فرماتا ہے۔ بس یاد رکھیے گا، یہاں سڈنی آسٹریلیا میں، آسٹریلیا کے دیگر شہروں میں اور دنیا کے بیشتر ممالک میں جہاں لاک ڈاؤن سچویشنز ہیں، گھر پہ بیٹھے ہوئے آپ اپنے اپنے گھر میں عزائے سید الشہداء منا رہے ہیں، صرف اپنی قسمت پہ رشک کریں کہ خاتون جنا آپ کے گھر تشریف لا رہی ہے۔ اللہ، بہت تکلیف ہوئی تھی زہرا کو یہ سن کر بابا سے کہ جب تیرا حسین مرے گا نہ ہم ہوں گے زہرا، نہ تم ہوگی، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے۔ اور زہرا نے بے ساختہ یہ پوچھا تھا بابا پھر میرے بیٹے پہ رونے والا کون ہوگا؟ بس اس دن سے زہرا کا وعدہ ہے۔ اور اب دیکھو، جب تمہارے گھر میں مخدومہ کونین جیسی شخصیت آ رہی ہو تو یقیناً آپ بہتر جانتے ہیں زہرا کو کیا پسند ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسی چیز موجود ہو جو بیوی کو ناراض کر دے، اور خاص طور پہ جہاں جس طرح ممکن ہو سکے اپنے گھر میں فرش ازا کا انتظام کیجیے، کیونکہ زہرا کو جو کہ مخدومہ کونین ہے، خاتون جنت ہے، اس کو کسی نعمت سے، تمہاری کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں، صرف یہ دیکھنا ہے کیا تمہارے گھر میں کوئی انتظام عزائے حسین ہے یا نہیں۔ میں کہوں گا بی بی آئیے ہمارے گھروں میں تشریف لائیے، بڑا قلق تھا آپ کو حسین پہ رونے نہیں دیا گیا۔ زینب کے ساتھ حسین کے یتیم بچے جمع ہو کے مجلس کیا کرتے تھے۔ میں کہوں گا بیوی ہمارے غریب خانے کھلے ہیں، تشریف لائیے، دیکھیے ہم نے اپنی بساط کے مطابق کس طرح فرش ازا بچھایا ہے۔ ہمارے بچے آپ کے بچوں کو روئیں گے، ہمارے جوان کربلا کے جوانوں کو روئیں گے،
ہمارے بوڑھے کربلا کے بوڑھوں کو روئیں گے، ہماری بیویاں کربلا کی بیویوں کو روئیں گی. بس ایک عرض ہے، اس اشک عزا میں ہماری توفیقات میں اضافہ کریے. آج تک لوگ سوال کرتے ہیں تو ہے خدا کی قسم کہ کیا گریے سے ثواب ملتا ہے؟ گریہ کہاں پہ لکھا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ جب تمہارا کوئی پیارا اس دنیا سے گزر جائے تو تم گریہ کس لیے کرتے؟ کسی کو دکھانے کے لیے، کسی سے کچھ پانے کے لیے نہیں. مولا خدا کی قسم اس دفعہ گریہ ثواب کے لیے نہیں کروں گا، شفا کے لیے نہیں کروں گا، شفاعت کے لیے نہیں کروں گا، بلکہ آپ کے صرف اس جملے کی وجہ سے کروں گا کہ لا یذکرنی المؤمن الا استعبرا. حسین نے کہا میں کشتہ گریہ ہوں، مجھے رلا رلا کے مارا گیا. کبھی یہ حسین حر کے لاشے پہ روئے، کبھی حبیب کے لاشے پہ روئے، کبھی علی اکبر کے لاشے پہ، کبھی عباس کے، قاسم و محمد کے لاشے پہ، کبھی ابو الفضل العباس کے بازو اٹھاتے ہوئے یہ حسین رویا. کہا مجھے کوئی مومن یاد نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ مجھ پہ گریہ کرے. مولا بس اس حدیث پہ عمل کرنا چاہ رہے، شاید ہمارا شمار مومنوں میں ہو جائے، شاید ہماری آنکھوں میں نور ہدایت پیدا ہو جائے، نور علم و معرفت پیدا. ابتدائے ایام عزا ہے. سب سے پہلے جو بھی جہاں تک اس وقت عزادار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہاتھ اٹھائیے، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیجیے. مولا اے وارث عزا ہماری توفیق عزا میں اضافہ فرما. الہی اے وارث عزا ہمیں جیسی تو چاہتا ہے ویسی عزاداری کی توفیق عطا فرما. عزا خانوں کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما. مولا جو افراد عزاداری و عزادار و عزا خانوں کے خلاف ناپاک عزائم رکھتے ہیں انہیں نیست و نابود فرما. مائے حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. مولا وہ آغوشیں جنہوں نے ہمیں عزاداری سکھائی ہے، جنہوں نے ہمیں عزادار بنایا ہے، ان پہ اپنی خاص رحمت و کرم نازل فرما. خداوندہ ہمارے والدین پہ رحم فرما، شہدائے ملت جعفریہ پہ رحم فرما، مخصوصاً شہدائے عزاداری پہ رحم فرما. جن وجہ سے آج یہ عزاداری باقی ہے ان پہ رحم فرما. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بارگاہ سید الشہداء میں ایک باواز بلند کریں. صل علی محمد اور دیگر صلوات. اللهم صل على محمد. جزاکم اللہ خیر الجزا. انا قتیل العبارہ، یہ کہا امام حسین نے تھا. اور پھر مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی زیارت اربعین پڑھنا. پھر زیارت اربعین میں دوبارہ یہ جملہ اس طرح امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے دہرایا. اللهم صل على محمد محمد. کہ السلام علی الحسین المظلوم الشہید، السلام علی اسیر الکربات و قتیل العبارات. اور نہ صرف یہ، ہمارے وقت کے امام نے زیارت ناہیہ میں یہ صفت امام کو ذکر کیا. وصلی اللہ علی الحسین المظلوم الشہید الرشید قتیل العبرات و اسیر الکربات. ہاں عزیزان، یہ عزاداری سید الشہداء ہماری حیات کی ضامن ہے. میں شکر گزار ہوں منتظمین
بانیان اعضا محمدی ویلفیئر ایسوسی ایشن کا، کہ جنہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ موقع دیا کہ بارگاہ سید الشہداء میں اس ایام اعضا میں کچھ عرائض بیان کیے جا سکے، اور پھر دوبارہ بھی یہ بات ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ بہت سارے افراد اس وقت پریشان ہیں، کئی مومنین کے مسلسل فون آ رہے تھے، رابطہ کر رہے تھے، مولانا اس سچویشن میں کیسے عزاداری ہوگی لاک ڈاؤن میں۔ میں کہا دیکھو، وارث عزا تو کوئی اور ہے۔ یاد رکھے، ہم اور آپ، ہم سب اگر منتخب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اللہم صلی علی محمد اللہ محمد وآل محمد وطل فرج ایک مرتبہ اس سے بہتر درود مرحمت فرمائیے ذات کا۔ اللهم صل على وعجل فرج۔ اگر ہم منتخب ہیں کہ عزاداری میں اپنا کچھ حصہ ڈال سکیں، بس اس سے زیادہ نہیں، تو جو جس مقام پر جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ اور میں نے محرم کے استقبالیہ پیغام میں بھی یہ بات بیان کی تھی کہ بہت سارے لوگ اس وقت کو اگر اس طرح دیکھیں کہ یہ غنیمت ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں، کسی پہ نظر پڑی، کسی کو دیکھا، اس سے کچھ انسپائر ہوئے، دوسرے دن اسی کے انداز میں چلے گئے، کسی سے مل لیے، کسی نے کہا ضرور آنا، تو ذہن میں کہیں یہ خیال رہتا ہے کہ صحیح ہے مجلس امام حسین ہے، لیکن آج انہوں نے کہا تھا آنے کا، اس لیے جانا ہوگا۔ یہ سچویشن بہت عجیب ہے، موجودہ صورتحال میں غور کر رہا تھا اس پہ، میں اپنے لیے اس کو ایسا سمجھتا ہوں کہ گویا ایک ایسا موقع ہے کہ جب آپ ہیں، آپ کی چار دیواری ہے، عزاداری سید الشہداء ہے اور وارث عزا ہے، کمال ہے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی دکھاوے کا عنصر نہیں، کوئی بیرونی عنصر نہیں، کوئی ڈسٹریکشن نہیں۔ اب جو کچھ ہے وہ آپ ہیں، اپنے رابطے کو امام سے مضبوط کریں۔ ان ایام میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ عزادار ثمرہ دعائے فاطمہ زہرا ہیں، تمنائے زینب کبریٰ ہیں آپ عزادار۔ اپنا مقام پہچانیں، اپنی منزلت پہچانیں۔ یہ مجالس حسینی ہمارے لیے ذریعہ علم و معرفت بھی ہیں اور ذریعہ تکامل و شفاعت بھی۔ مسلسل 4 سال سے ہماری گفتگو ارتقاء انسان کے محور پر منحصر ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کائنات میں انسان سے بہتر، اس سے باعظمت کوئی اور موجود و مخلوق نہیں ہے۔ اس انسان برتر، اس اشرف المخلوقات کے لیے جو کمال و برتری ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز مطلوب نہیں ہے۔ میں بہت تیزی سے اب اپنے سننے والوں کو گزشتہ بحثوں کا سہارا لیتے ہوئے آگے بڑھانا چاہوں۔ نہ تو انسان سے بہتر کوئی مخلوق ہے، اور نہ اس کے کمال سے بہتر، اس کی کمپٹیشن سے بہتر کوئی اور مطلوب ہے۔ اور یاد رکھیے، ذکر سید الشہداء کے وسیلے سے بہتر کوئی اور وسیلہ نہیں ہے مجلس حسین کے علاوہ، کہ جس کے ذریعے اس انسان کو کمال پہ پہنچایا جائے۔
بے شک کیونکہ وہ حسین جس نے ایک شب میں ایک گناہگار حر کو علیہ السلام بنایا تھا، وہ تو آج بھی اتنا ہی کریم ہے۔ زہیر بن قین کو ایک مرتبہ جس نے اپنی جانب بلا لیا تھا، وہب کلبی کو جس نے اپنے لشکر میں شامل کر لیا، وہ حسین تو آج بھی اتنا ہی کریم ہے، کریم ابن کریم۔ رب ضرورت اس امر کی ہے ہم کس طرح امام کے پاس جا کے اپنے آپ کو تسلیم کراتے ہیں، کس طرح ہم امام کے پاس جا کے اپنی سپردگی کا اعلان کرتے ہیں۔ اس سال بھی گزشتہ سے پیوستہ کے تحت ہمارا موضوع اسی انسان کے حوالے سے علم و معرفت اور کمال انسان، جس کے لیے میں نے جو سلسلہ بحث ترتیب دیا ہے، انشاءاللہ اس میں ہم گفتگو کریں گے کہ خود انسان بحیثیت انسان کتنا علم رکھتا ہے، کتنا علم رکھ سکتا ہے، علم و معرفت میں فرق کیا ہے، مراحل علم کیا ہے، مراحل معرفت کیا ہے، ضرورت علم کیا ہے، آخر معرفت کی ضرورت کیا ہے، کون ہے جو علم دے گا، کون ہے جو معرفت دے گا، کیا معرفت کوئی پیر و فقیر اپنے جادوئی حرز و تعویذ سے دے سکتا ہے، یا کوئی کسی معجون میں پلا سکتا ہے، یا کسی کی صرف نظر کرم ایک مرتبہ کسی کو عارف بنا سکتی ہے، یا خدا ہی صرف کسی کو صرف خواب میں ہی عرفان و شہود کی منازل طے کرا سکتا ہے، یا صرف توسل ہی کافی ہے، یا صرف شرافت نسبی کافی ہے، صرف شرافت نسلی کافی ہے، یا نہیں اس کے باوجود کوئی طریقہ کار ہے، کوئی سسٹم ہے جس سسٹم کو کراس کرنا پڑے گا، کتنی کتابیں اس کے لیے پڑھنا ضروری ہیں، کتنی ریاضتیں اس کے لیے کرنا ضروری ہیں، اور اس طرح کی وہ بحثیں کہ جو نہ تو مجلس حسین کے علاوہ کہیں پہ کی جا سکتی ہیں، اور نہ ہی عزاداران حسین کے علاوہ کوئی ان کو سمجھ سکتا ہے اور عمل کر سکتا ہے۔ بے شک کیونکہ اسی زیارت اربعین کا ہی جملہ ہے، ہمارا سلام ہو آپ کو کہ جو ہجرت ہی اس لیے کر کے آئے تاکہ جہالت کا خاتمہ کر سکے۔ اللہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس پر گفتگو کریں گے۔ حسین کا جہاد، یہ یاد رکھیے، ہم کچھ شعراء کی تحریروں اور نظموں کے تحت کچھ چیزوں کو اس طرح سمجھنے لگے کہ وہ اصل وہ تھا۔ مثال کے طور پہ دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون، کیا آپ نے سنا ہوا ہے، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے، ٹھیک، نماز جاتی تھی دنیا سے روک لی تو نے، ایک مصرع بیان کر رہا ہوں صرف مثال کے طور پہ۔ تو حسین اس مکمل نماز کے لیے قیام کر کے گئے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں نمازیں اس لشکر میں بھی پڑھی جا رہی تھی، اس لشکر میں بھی پڑھی جا رہی تھی۔ کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ انہی دنوں کا واقعہ ہے، ظاہراً یہی ایام رہے ہوں گے 2 محرم سے پہلے، کہ جب امام حسین علیہ السلام حر کے لشکر کے ساتھ چل رہے ہیں، اور جب وقت نماز آتا ہے اور امام نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور حر سے کہا جاتا ہے کہ اب تو وقت نماز ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو حر اپنے لشکر کے ساتھ آ کے، یہ ابھی 2 محرم سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ تاریخ کا، ابھی ورود کربلا نہیں ہوا ہے۔ حر اپنے پورے لشکر کے ساتھ آ کے حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو خالی حر اور ان کے غلام یا ان کا بیٹا آیا ہے، پورا لشکر تو وہیں تھا۔
یعنی نماز ہے، ساتھ رہیے گا، نماز ہے، دوسری طرف بھی قرآن ہے۔ کتنے لوگ تھے جو حج پہ رکے رہ گئے اور امام وہاں سے حرکت کر کے آگے آ گئے؟ اس وقت بھی لوگ موجود تھے جو حج کر رہے تھے۔ دیکھیں یہ چیزیں تو موجود تھیں، لیکن امام نے کہا یہ روح سے خالی تھے، اس لیے میں قیام کر رہا ہوں تاکہ ان ارکان دین کے اندر روح حیات باقی رہ سکے۔ روح نہیں تھی، نماز بے جان تھی، حج طواف صرف چکر تھا۔ حسین نے اپنے خون و احتجاج کے ذریعے، اپنی اقربا کی قربانی کے ذریعے یہ بیان کیا کہ دیکھو اگر تمہارے اندر باطل کے خلاف اٹھنے کا، حق پہ ڈٹ جانے کا حوصلہ نہیں ہے تو تمہاری نماز بیکار ہے، تمہارا حج بیکار ہے۔ اگر تم راہ خدا میں نہیں کھڑے ہو سکتے تو پھر راہ خدا میں خرچ کرنے سے کوئی فرق نہیں۔ کمال حسین یہ تھا، کمال حسین یہ تھا۔ اور فتح حسین یہ ہے، حسین حکومت کے لیے نہیں نکلے، ورنہ حکومت وہاں مل سکتی تھی، ساز بات کر لی جاتی کہ کچھ حصہ ہمیں دے دیا جائے، دے دیا جاتا ہے، اس میں کیا مشکل تھی۔ لیکن خدا جن کو ولایت عطا کرے وہ دنیا کی حکومتوں کی خواہش تھوڑی رکھتے ہیں۔ خدا جسے امامت عطا کر دے وہ دنیا کی خلافت کے پیچھے تھوڑی جاتا ہے۔ یہ حسین ابن علی اسی علی کے بیٹے ہیں جو آخری وقت تک جب لوگ امام علی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے آئے اس وقت تک کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم میری خلافت کو برداشت نہیں کر پاؤ گے، تم میری عدالت کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اور 10 سال جو سکوت امام حسین ہے وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ اپنے بھائی امام حسن کے کیے ہوئے وعدے پہ باقی رہنا تھا۔ کربلا وعدوں پر باقی رہنا سکھاتی ہے اور دین کو زندہ رکھنا بتاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ ان دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ علم و عرفان کے ذریعے، علم و معرفت کے ذریعے اپنے تکامل کی منازل کو طے کر سکیں۔ بہرحال انسان جس کے لیے پورے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ الم ترون ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے سب کچھ تمہارے لیے قابل تسخیر بنا دیا، سب کچھ قابل تسخیر بنا دیا تمہارے لیے۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کچھ تمہارے لیے قابل تسخیر ہے۔ گویا چاند انسان کے لیے، سورج انسان کے لیے، کائنات انسان کے لیے، اور خود انسان خدا کے لیے۔ خلقت کل شیء لک وخلقتک لی، سب کچھ تمہارے لیے خلق کیا اور تجھے اپنے لیے خلق کیا۔ سبحان اللہ۔ بس یہ مرحلہ ہے کہ جہاں تک پہنچنا ہے۔ جس وقت جتنا زیادہ انسان خدا کے لیے ہوتا چلا جائے گا اتنے تکامل کے مراحل طے کرتا جائے گا۔ یہ کس طرح ہوگا؟ عام زندگی کی بات نہیں ہو رہی، نماز تو سب قربتیں اللہ پڑھ رہے ہیں، مجلس میں تو سب قربتیں اللہ آ رہے ہیں، تقریریں، مجالس، نوحے، مرثیے سب قربتیں اللہ کر رہے ہیں۔ نہیں، جب کھانا بھی قربتن اللہ ہوگا، پینا بھی قربتن اللہ ہوگا، سونا بھی قربتن اللہ ہوگا، اٹھنا بھی قربتن اللہ ہوگا، جنگ بھی قربتن اللہ ہوگی، یعنی تلوار چلے گی تو قربت الہی کے لیے اور تلوار رکے گی تو قربت الہی کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور محمد و آل محمد صلوات اس سے پتہ چلے گا کہ کون خدا کے کتنے قریب ہے۔ نماز کے وقت تو ہر شخص رو قبلہ رہتا ہے، پتہ اس وقت چلے گا کہ کون خوشی کے موقع کے باوجود، خوشحالی کے باوجود کون ہے جو حدود الہی سے باہر نہیں جائے گا، کون غم کے باوجود حدود الہی سے تجاوز نہیں کر جائے گا۔
اگر لشکر کو مارنے بھی کوئی جائے گا تو حکم خدا کے لیے جائے گا، اور پھر جو خدا کے قریب ہوتا چلا جائے تو اس کو غرور نہ تو خانہ خدا میں ولادت پہ ہوگا. علی نے نہیں کہا کہ میری کامیابی یہ ہے کہ میں خانہ خدا میں پیدا ہوا، خیبر میں مجھے علم ملا، میں قاتل مرحب و انتر ہوا، عمر ابن عبدود کو میں نے مارا، میں ساقی کوثر ہوا، میں غدیر میں مولا ہوا. نہیں، کوئی چیز باعث افتخار نہیں. اگر ہے تو یہ وفزت ورب الکعبہ، جب تیری بارگاہ میں آنے کے لیے قبول ہو گیا تو میں کامیاب. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بے شک. اللہ، یعنی خدا کے لیے زندگی خدا کے لیے، موت خدا کے لیے، سونا خدا کے لیے، اٹھنا خدا کے لیے. لوگوں نے سوال کیا جس وقت جنگ خندق میں عمر ابن عبدود کو زیر کر لیا اور مولا اس کے سینے پہ سوار تھے، اور اس نے شان اقدس میں جب گستاخی کی اور ایک مرتبہ مولا علی واپس اٹھ کر آئے، لوگوں نے کہا علی مار دینا تھا، اسی وقت مار دینا تھا. کہ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہہ دے کہ علی نے ذات کے اوپر حملہ کرنے کی وجہ سے اس سے بدلہ لیا ہے. میں ہمیشہ یہ بتانا چاہتا ہوں میری تلوار جب اٹھی ہے وہ خدا کے لیے اٹھی، جب اٹھی ہے خدا کے لیے. اور میں نے پہلے بیان کیا تھا، اپنا جملہ پھر دوہرا رہا ہوں کہ پیغمبر نے جتنی جنگیں کی ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے لیے کی. علی نے جتنی جنگیں کی ہیں وہ یا لا الہ الا اللہ کے لیے کی یا محمد رسول اللہ کے لیے کی. اور یہ بلکہ جنگ کربلا بھی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے لیے ہے، اس کلمہ طیب کے لیے ہے کہ محمد خدا کے رسول ہیں، اور ان کا لایا ہوا پیغام اتنا ہلکا نہیں ہو سکتا، ان کا بتایا ہوا دین اتنا سستا نہیں ہو سکتا کہ جس کے رہبر یزید ملعون جیسے ہو جائیں. انا ہوا شارب الخمر، وہ جو شراب خور ہے، ورجل فاسق، رجل فاسق ہے، قاتل نفس المحترمہ، جو نفس محترمہ کو قتل کرتا ہے. انی لا یبائی مثل یزید، مثلی لا یبائی مثل یزید، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. نہ تو آج میں نے کبھی بیعت کی ہے یزید کی، نہ کل کوئی حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت کرے گا. پر محمد و اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ. نعرے حیدری. جزاک اللہ. ایک مرتبہ اور درود پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ ایک منشور ہے، ایک لاہ عمل ہے کہ جو حسین اپنی ساری زندگی بتاتے رہے. آئیے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیے واقع ہدایہ کی قرات کروں کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. انشاءاللہ آنے والے ان ایام میں ہماری گفتگو سورہ نحل کی اسی 78ویں آیت کے ذیل میں ہوگی، 78، کہ جس میں ارشاد رب العزت یہ خدا خود قسم کھا رہا ہے اپنی. کمال ہے بھئی، ایک وقت میں خدا اپنی کچھ چیدہ نعمتوں کی قسم کھاتا ہے، کچھ باکمال چیزوں کی قسم کھاتا ہے، باکمال مخلوقات کی قسم کھاتا ہے. والفجر والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها واللیل والتین والزیتون والقلم. لیکن ایک مقام پر خدا کہہ رہا ہے واللہ، قسم ہے خدا کی، اخرجکم، میں نے تمہیں خارج کیا ہے، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے بطن سے. تمہیں جب
تمہاری ماؤں نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. ساتھ رہیے گا. بس آج اس آیت کا یہ ابتدائی ایک سلیس ترجمہ اور ابتدائی کچھ بیان، انشاءاللہ آئندہ دنوں میں گفتگو جاری رہے گی. خدا کی قسم، خدا نے، اور وہی اللہ ہے، اور وہ اللہ کے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے ایسے نکالا، لا تعلمون شیئا، جب تم کچھ نہیں جانتے تھے. اچھا، کچھ نہیں جانتے تھے لیکن اس کے باوجود کچھ جانتے تھے. ساتھ رہیے گا. اس کے باوجود کچھ جانتے تھے. تم جانتے تھے غذا کہاں سے ملے گی، اس غذا کو کیسے حاصل کیا جائے گا، کیسے دودھ کو پیا جائے گا، کیسے اپنی طرف رو کر کسی کو متوجہ کیا جائے گا. بھئی جب کچھ نہیں جانتے تھے، لا تعلمون، علم کا لفظ استعمال ہوا یہاں، لا تعلمون شیئا، تمہیں علم نہیں تھا کسی چیز کے بارے میں، اس کے باوجود تمہیں کھانے کا علم تھا، رونے کا علم تھا، پکارنے کا علم تھا. ساتھ رہیے گا. جو چیزیں علم سے پہلے موجود ہوں انہیں معرفت کہتے ہیں، جو بعد میں حاصل کی جائیں انہیں علم کہتے ہیں. ماشاءاللہ جی. پہلا فرق پہلی مجلس میں بیان کر رہا. بھائی تمہاری غذا کہاں سے ملے گی تمہیں پتا تھا؟ کس نے بتایا اس طفل کو جو ابھی اس دنیا میں آیا ہے کہ کس طرح تمہیں اپنی غذا حاصل کرنی ہے؟ جسے کچھ نہیں پتا اسے کس نے بتایا کہ تمہیں کس طرح پکار کے اپنے ماں باپ کو بلانا ہے؟ اس بچے کو کس نے بتایا؟ جو پہلے بتا چکا ہے وہ چیزیں فطرت میں ہیں، وہ جو اندرون کی آواز ہے، وہ جو وجدان کی آواز ہے، وہ ہے معرفت. اور اس کے بعد علم کے مراحل، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، وجعل لکم، پھر ہم نے ہی تمہارے لیے بنا دیے، السمع، سماعت بنا دی، سننے کی طاقت، والابصار، اور دیکھنے کی طاقت بنا دی، والافئدہ، اور سوچنے کی طاقت، غور و فکر کرنے کی طاقت، لعلکم تشکرون، شاید تم شکر گزار ہو جاؤ. تو اب سارا فلسفہ خلقت انسان سے پہلے کا لے کر آخری وقت تک کا اس آیہ وافی ہدایہ میں خدا نے سمیٹ دیا. خدا نے، اور وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہیں ماؤں کے شکم سے خارج کیا جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور ہم نے تمہارے لیے سننے کی طاقت بنائی، دیکھنے کی طاقت بنائی، اور سوچنے کی طاقت، غور و فکر کرنے کی طاقت. گویا اب سوچ کر، دیکھ کر، غور و فکر کر کر اگر تم اس مقام تک پہنچ گئے لعلکم تشکرون کہ شکر کر لو تو کامیاب ہو گئے، اور اگر شکر نہ کر پائے تو ناکام ہو. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور کچھ نہیں. فلسفہ خلقت خدا نے اس مقام پہ سورہ نحل کی اس آیت نمبر 78 میں جو بیان کیا وہ اس طرح، لعلکم تشکرون، شاید تم شکر کر جاؤ. اور یہ جو لہجہ ہے اس آیت میں، وہ لہجہ بھی بہت مشکل یہی ہے کہ تحریر میں لہجہ محفوظ نہیں رہتا. تحریر میں لہجہ محفوظ نہیں رہتا، اس لیے ضروری تھا کہ وہ کتاب جو کتابی شکل میں تحریر شدہ آئے اس کے ساتھ کوئی لہجہ بھی آئے. اس لیے خدا نے پہلے کہا تھا انا انزلنا الیکم کتاب ونور مبین، ہم تمہارے پاس کتاب بھی بھیج رہے ہیں اور نور مبین بھی بھیج رہے ہیں. ماشاءاللہ. نور مبین، نور مبین وہ ہے کہ جس سے یہ کتاب نظر آئے گی. نور مبین سے کتاب نظر آئے گی، جب نور سے دکھے گا تو سمجھ آئے گا. اور اگر اس نور مبین سے نہیں دیکھو گے تو خود قرآن نے اپنے لیے کہا کہ جو منافقین و فاسقین ہیں حتیٰ یہ قرآن ان کی گمراہی میں اضافہ کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا. بے شک. یعنی یہ قرآن جو کتاب ہدایت ہے، لا ریب فی، یہ کتاب جو کہ معجزہ الہی ہے، اس کتاب کے اندر جس میں سراسر علم ہے،
یہ باعث گمراہی بن جائے گا؟ بالکل بن جائے گا، اس لیے کہ اگر علم و معرفت ہدایت کے بغیر ہوں، عمل کے بغیر ہوں، تو اس سے صرف گمراہی نصیب ہوتی ہے اور کچھ نصیب نہیں، اور کچھ نصیب نہیں۔ اس کتاب کے ساتھ جو لہجہ ہے اس کو خدا نے نور مبین کہا۔ اب ایک لفظ تو لوگوں کو یاد رکھنا تھا، یا نور سمجھ لیتے یا مبین سمجھ لیتے۔ جنہیں نور سمجھ آیا ان کے لیے پیغمبر نے کہا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اور جن کو مبین سمجھ آیا ان کے لیے پھر قرآن نے کہا وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تمام چیزیں ہم نے امام مبین میں جمع کر دی۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، علی محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ تمام چیزیں ہم نے نور مبین میں جمع کر دی، امام مبین میں جمع کر دی۔ اب یہ امام مبین ہے کہ جو ہر شے کا حامل ہے، ہر شے اس کے پاس، کل شے کے اندر خداوند تعالیٰ اگر کہے کسی چیز کو کل شے، اس کا مطلب سب کچھ۔ ساتھ رہیے گا، بس آج کی گفتگو کا نتیجہ اور اس کے بعد ربط مسائل۔ اگر خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کل شے، تمام چیزیں، تو اس کا مطلب تمام چیزیں امام مبین میں ہیں، واضح امام میں ہیں۔ امام مبین کے مقابلے میں کیا ہے؟ مبین یعنی واضح، واضح کے مقابلے میں کیا ہے؟ یعنی مبہم، ٹھیک ہے؟ وضاحت، واضح کوئی بھی چیز، کلیئر کوئی بھی چیز نور کی وجہ سے ہوتی ہے، کوئی بھی چیز انکلیئر تاریکی کی وجہ سے رہتی ہے۔ تاریکی کو ظلمت کہتے ہیں اور علم کو نور کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی وہ نور کی وجہ سے، اور جتنی چیزیں اخفا ہوتی چلی جائیں گی وہ جہالت کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے وہ جو نور اول کا شریک ہے جس کو امام مبین کہتے ہیں، ضروری تھا کہ وہی امام مبین مدینۃ العلم کے ساتھ ساتھ باب العلم بن کے رہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا نبھایا ہے اس ذمہ داری کو۔ بھئی ایک وقت تو یہ ہے آپ مجھے ایک ذمہ داری دیں اور میں وہ پوری نہ کر سکوں، آپ کو ایک رسپانسبلٹی دی جائے، آپ اسے فلفل نہ کریں۔ لیکن خدا نے جب کہا کل شیء احصینا، ہر چیز تمہارے اندر رکھ دی، تو وہ خود کہتا نظر آ رہا ہے سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے، زمین کی باتیں پوچھو، آسمان کی باتیں پوچھو، قبل از خلقت پوچھو یا بعد از رحلت پوچھو، اور علی آسمان کے راستوں کو زمین سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی خداوند تعالی بہتر جانتا ہے۔ اللہ، یہ وہی حدیث، وہی قرآن کی آیت جو معصومین نے بیان کی جب امامت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ان اللہ یعلم، خدا زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو کہاں پر رکھے۔ لوگ مشورہ دیں گے، لوگ مشورہ دیں گے، سجیشن دیں گے خدا کو، مخلوق خالق کو سجیشن دے گی؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور کیونکہ یہی قرآن باعث ہدایت تھی، اس لیے جاتے جاتے پھر پیغمبر کہہ گئے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، خالی کتاب ہو سکتا ہے تمہیں گمراہ کر دے، اس لیے اگر اس کے لہجے کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہو تو میں تمہارے درمیان کتاب اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ دونوں چیزیں ساتھ رہیں گی، لن یفترقا، یہ ہرگز جدا نہیں ہوں گی، حتی یردا الی الحوض، حتی یہ کہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کر جائے۔ حوض کوثر تک یہ ساتھ رہیں گے۔ نہ قرآن اہل بیت سے علیحدہ ہوگا، نہ اہل بیت قرآن سے علیحدہ ہوں گے۔ اب آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ قرآن لے لیں یا اہل بیت لے لیں، ان دونوں کا رابطہ اس قدر شدید ہے، اس قدر شدید ہے۔
کہ شمر کے خنجر کو بھی اتنی طاقت نہ ہوئی کہ حسین کو قرآن سے علیحدہ کر دے. اللہ اکبر. کوئی ان میں جدائی نہ ڈال سکا. بس عجیب وقت ہے. 27 رجب سن 60 ہجری. کچھ لوگ مسجد رسول میں قرآن کو اس کے لہجے میں سمجھنا چاہتے ہیں اور حسین کے گرد موجود ہیں. گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک فرد آ کے کہتا ہے کہ آپ کو حاکم نے بلایا ہے مدینہ تو رسول، مدینہ کیونکہ حسین کا شہر ہے. یہ شہر تو حسین کے جد نے بسایا ہے، ورنہ کون جانتا تھا مدینے کو؟ اور کون ہے جو مدینے کو رسول کے بغیر تصور کر سکے؟ ممکن نہیں ہے. لوگوں نے سوال کیا، آقا آپ کو بلایا ہے، خیریت؟ کیوں بلایا ہوگا؟ ہم نے کہا لگتا ایسا ہے کہ ان کا حکم روا گزر چکا ہے اور یزید کے لیے بیعت طلب کی جا رہی. حسین مسجد سے نکلے ہیں، گھر آئے ہیں، بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ لیا اور کہا دیکھو اپنی تلواریں اپنے لباس کے اندر رکھ لو، کیونکہ اس نے ہمیں بات کرنے کے لیے بلایا ہے اور حسین کبھی بھی جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتا. حسین کبھی بھی آغاز جنگ نہیں چاہتا. ہاں میں اندر جا رہا ہوں، اگر میری آواز بلند ہو تو جوانان بنی ہاشم آ جانا، خدا معلوم. اب میں نے ترتیب تو کہیں ایسے نہیں پڑھی، لیکن یقیناً ان جوانوں میں علی اکبر بھی ہوں گے، قاسم بھی ہوں گے، اون محمد بھی ہوں گے، ابوالفضل عباس بھی ہوں گے. کہ پہلا مرحلہ ہے جب حسین پر فداکاری دکھانے کا خیال آیا، موقع مل رہا. کیا جذبہ ہوگا دست و بازو عباس میں. کہہ رہے اسی دن کے لیے تو ماں مجھے لوریاں سنایا کرتی تھی کہ بیٹا عباس تمہیں حسین کی نصرت کرنی ہے. کیا آج ہی وہ نصرت کا دن ہے؟ عباس موجود ہے. حسین دارالامارہ میں گئے ہیں اندر، اور امام نے جا کر دربار میں، حاکم کہتا ہے کہ یہ خط آیا ہے اور یہ دیکھ لیجئے. خط امام کو پیش کر دیا جاتا. خط دیکھنے کے بعد امام کہتے ہیں کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بیعت کر لیں. امام کہتے ہیں دیکھو مجھ جیسا اس وقت تاریکی میں بیعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس سے تمہیں کوئی فائدہ نصیب ہوگا. کل دن چڑھے ہم اپنے فیصلے کا اعلان کریں گے. اور یہ کہہ کے امام حسین اٹھنا چاہتے ہیں. وہیں دربار میں موجود مروان بن حکم کہتا ہے کہ ابھی کاٹ دو اس کا سر. اگر آج حسین کو تم نے جانے دیا تو تمہیں حسین دوبارہ نہیں ملیں گے. اور ایک مرتبہ صابر و شاکر حسین کے چہرے پر جلال فاتح خیبر نمودار ہوا اور کہا یبنت زرکا تو مجھے مارے گا یا تیرا یہ امیر؟
اور بس آواز کا بلند ہونا تھا کہ بنی ہاشم کے جوان اندر چلے آئے. اللہ اکبر، کیا عظمت ہے حسین کی. بنی ہاشم کے جوان چلے آئے. یہی تو وجہ ہے آخری وقت میں کربلا میں جب حسین تنہا رہ گئے تھے نا، ایک مرتبہ دیکھتے تھے اور کہتے تھے علی اکبر آؤ، قاسم آؤ، اونو محمد آؤ، ارے میرے عباس آؤ، کہ اب حسین رخصت کو جا رہا. حسین گھر پہ آئے ہیں اور جانے کی تیاری کا اعلان کیا، قافلہ تیار کیا جائے. راوی کہتا ہے میں نے کہا دیکھوں کہ ایک مرتبہ مالک مدینہ کس طرح سفر کرتا ہے، جا کر دیکھو ان کا انداز سفر کیسا ہوگا. اور بیان کرتا ہے میں نے جا کر دیکھا مسلسل اونٹوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی جن پہ سامان رکھا جا رہا تھا. کچھ گھوڑے تھے، کچھ اماریاں تھی اور کچھ آگے جانے نہیں دیا جا رہا تھا. کہا جا رہا تھا بنی ہاشم کی خواتین باہر آ رہی ہیں، میرا سلام ہو اس پردے بنی ہاشم کا انتظام کرنے والوں پر. تمہیں زینب نے بہت یاد کیا. جب شام غریبہ کے بعد ایک مرتبہ بی بی ادھر سے ادھر دیکھتی رہی اور کوئی نہ تھا جو آ کے زینب کی مدد کرتا، اور یہاں تک کہ سکینہ کو بھی آخری وقت میں جب زینب نے اٹھایا تو اس بچی کا پہلا جملہ یہ ہے اے پھوپھی اماں ایتینی خرقتن استرو راسی، مجھے کوئی کپڑے کا ٹکڑا دے دیجئے میں اپنا سر ڈھانک لوں. اور یہاں بی بی زینب نے کہا تھا بیٹی سکینہ ہمارے اپنے سر پہ چادر بوجھ. اللہ اکبر. بس عزیزو یہ قافلہ یہاں سے رواں ہو رہا ہے، ایک ایک کو بڑھ کے سوار کرایا جا رہا ہے. شان ہی کچھ اور ہے. زینب کی سواری آ رہی ہے، علی اکبر ساتھ ہے، اکبر کے ساتھ اولو محمد ہیں، عباس زانو توڑ کے زینب کو سہارا دے کر اماری میں بٹھا رہے ہیں. قافلہ تیار تھا. ایک مرتبہ حسین نے پھر ایک مرتبہ روضہ رسول کا رخ کیا. بس چند جملے یہ روایت سن لیجئے. ایک مرتبہ پھر تین مرتبہ آج کی شب حسین روضہ رسول پہ آئے ہیں. یہ آخری ملاقات. جب روضہ رسول پہ پہنچے ہیں حسین نے ایک مرتبہ پہنچ کے سلام کیا السلام علیکہ یا جدی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے رسول اللہ آپ پر سلام. اب حسین مدینے سے جا رہا ہے، اب حسین مدینے سے جا رہا ہے، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. یا رسول اللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. راوی بیان کرتا ہے روضہ رسول سے حسین نکلے ہیں بڑی شہامت کے ساتھ، اور ایک مرتبہ بقی میں پہنچ کے لوگوں کو باہر روکا، ہمراہاں کو کہا کوئی ساتھ نہ آئے، اور دوڑتے ہوئے اندھیرے بقی میں کسی جگہ بیٹھ کر یہ فریاد بلند کرتے دکھے ارے ماں زہرا پر سلام، حسین اب آپ سے رخصت چاہتا ہے. میں کہوں گا حسین تم رخصت لینے آئے ہو لیکن اب زہرا تمہارے ساتھ ہوں گی. ہاں اس مدینے سے لے کر کربلا تک ہر موقع پر زہرا ساتھ ہوں گی، حتیٰ بعد کربلا جب عباس نہ ہوں گے، حتیٰ علی اکبر و محمد، بلکہ حسین تم بھی نہ ہوگے، اس وقت بھی یہ زہرا ہوگی. اگر کوئی بچہ اونٹ سے گر جائے گا تو یہ زہرا دلاسا دے گی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. لعنت اللہ علی ماتم حسین.